لے
قتل ہوئے اس کی پوچھا کسی نے صبح کیا ہے یزید اور بولا حسین قتل ہوئے اس کی اور فتح کرنا ہے زینب بلندتر سلوار جیسا کہ آج آپ کے علم میں ہے کہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں جو بھی دعا دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہو ضرور قبول ہوتی ہے۔ عقیدہ اور مودت اور محبت کے ساتھ اس بارگاہ میں آیا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ ہم کس وقت پہنچے۔ اگر آپ حدیث عیسیٰ سے لے کر تلاوت پاک تک پہنچے رہو گے، قسم کے رب جلال کی تمہاری ایمانی کو طریق مل جائے گی۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مودت اہل بیت ٹی وی اور میڈیا جناب لائق تحسین ہے صادق الطیب صاحب کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ویڈیو کو انجام دے رہے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اور تمام ایکو ساؤنڈ جو بھی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یہ بی بی سیدہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ دنیا پریشان ہے کہ اس کے پاس رزق نہیں ہے، دنیا پریشان ہے کہ کھانے کے لیے محتاج ہے، مگر یہ تن حسین کا صدقہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو نظر بھی مل رہی ہے، نیاز بھی مل رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی نظر نیاز ختم ہو گئی اور جتنے مومنین کھانا چاہتے ہو کھاؤ، کیونکہ یہ تو باقاعدہ امام زمانہ کا صدقہ ہے، محمد وآل محمد کا صدقہ ہے۔ ہم اسی لیے تو آج دیکھیں میں اپنے نوازے اور بیٹی کو اسی لیے ساتھ لایا کہ آج ایک کی ہماری تربیت اس کو کس بات تک لے جاتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے کہ آنے والے وقت کا یہ ذاکر ہوگا، کم سے کم کچھ نہیں تو کبھی نہ کبھی میرے لیے سورہ بقیہ کو پڑھ دے گا۔ میں ذاکر آل اکرام ماسٹر دانیہ نندہ سے درخواست کروں گا بی بی سیدہ کو ان کے لال کا خطبہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بارے دیگر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا
بغیر کسی تعلق کے سلام کے لیے درخواست کروں گا جناب موسیٰ رضوی صاحب زینب حسینیت کی صداقت کا نام ہے، زینب امامتوں کی حفاظت کا نام ہے، ثقلین جس نے سب کو بیعت بندی، زینب مصیبتوں میں عبادت کا نام ہے، بابا بلند علی سرور شام
ہستی ہے شبیر رہے جس سے زندہ زینب ایسی ہستی ہے. پھر کے نبی سے بات پڑی محمد والے محمد محمد والے محمد شیر سے نبی کہہ رہا ہوں ڈھارس غیر امام دولت کو زینب صادق نماز ساتھ ملے ڈھارس غیر امام دولت کو زینب صادق نماز ساتھ ملے. ارے عباس کبھی شبیر بنے زینب ایسی ہستی ہے. عباس کبھی شبیر بنے زینب ایسی ہستی ہے. کون بے کی حفاظت ہی کرنا بازار میں خود پہ بھی دینا اس وقت میں ہے ماں سے آگے زینب ایسی ہستی ہے. بے پردہ جسے امت نے کیا اور اپنے کہیں رسوا بھی کیا جو امتیوں کا پردہ رکھے زینب ایسی ہستی ہے. جو امتیوں کا پردہ رکھے زینب ایسی ہستی ہے. سرور کے لیے دین کی خاطر جو بار دیے ان بیٹوں کا غم بھی نہ کرے پرزا بھی نہ لے زینب ایسی ہستی ہے. مختار ہے وہ صبر جعفر چاہے تو بدل دے پل بھر میں حالات جو ساری امت کے زینب
ہستی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک سلامت رکھیں۔ مجلس سے خطابت کے لیے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضا تدریسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ فضائل و مسائل بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند علی تلوار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يظلم ولا يعطي نعمه ولا الذي ليس لفقده حد محدود ولا نعمة موجود ولا رقم محدود ولا أجر ممدود فقد خلق ووجد ونشأ إلى الحق رحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى ذکر سے متوسل ہو سبب کامیابی سبب کامیابی اور اسمت کی بڑی ہستیاں ہیں ان کا پاک مقدس مطالعہ طیب طاہر ذکر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتیٰ کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں انتشار کا شکار ہے تمہاری کوششوں میں پراگندگی ہے تمہاری کوششیں منتشر ہیں ہاں مگر وہ جو عطا کرے جو تقوی اختیار کرے جو بہترین کی تصدیق کرے رب اعلان کرتا ہے کہ وہ فائدے میں رہتا ہے ہاں مگر وہ جو بخل کرے جو اپنے آپ کو خالی سے مستقل جانے جو بہترین کو جھٹلا دے رب فرماتا ہے کہ ہر وہ گھاٹے میں رہے گا نقصان اٹھانے والوں میں عزیزوں اگر توجہ کریں تو احساس ہوگا پروردگار عالم نے یہ جو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ جو عطا کرے
جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے وہ پائے گا۔ یعنی اگر اس کو یوں سمجھیے اور کیا عطا کرے، تو میں نے جیسا پہلے تقریر میں کہا تھا کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ میرے معصوم نے فرمایا جو اس نے دیا ہے وہ عطا کرے، جو اس نے دیا ہے اس کو۔ اب اس جو کے بارے میں جو کی گنجائشوں کو بھی سمجھیے کہ قرآن کریم نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، کہیں فرمانے گا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے رب فرماتا ہے کہ محشر کے میدان میں ان سب کو قبروں سے اٹھا کے ڈالوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے۔ اس جو کی گنجائش سمجھ لیجیے۔ پھر کسی مقام پہ آواز دی کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينه حیاة طیبہ، جو عمل صالح کرے، جو کرے مرد ہو یا عورت، بس شرط ایک ہے کہ وہ مومن ہو۔ یہ قرآن کی بات ہے، شرط ایک ہے کہ وہ مومن ہو۔ رب فرماتا ہے جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ رب فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ پھر مشہور زمانہ آیت ہے جو ہر بچے کو جوان کو محفوظ ہوگی کسی ذہن میں، وہ آیت کا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر، جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے جزا دے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا اسے سزا دے گا۔ اس جو کی گنجائشیں دیکھ رہے ہیں، جو کرے گا یعنی جو خیر کرے گا اس کی جزا ملے گی، جو شر کرے گا اس پہ سزا دے گی۔ توجہ ہے سب کی؟ میں جتنے بھی بیٹھے ہوں تعداد میں توجہ ہے نا، بس کچھ نتیجے نکالیں گے انشاءاللہ بہتر صاحب زمان اگر تمہیں پہنچا سکا بات کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا جزا دے گا، قرآن کا اصول ہے رب کا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا سزا دے گا۔ تھوڑا سا بولتے ہیں یہ تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے گی، یہ جو سمجھ میں آ رہا جو کرے گا ذرہ برابر خیر جزا، ذرہ برابر شر اس کی سزا۔ اب ایک کلام آ گیا، یہ قرآن ہے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن کریم کی آیات بتا رہی ہے۔ اب نبی آخر زمان نے فرمایا من تزوج، جس نے ازدواج کیا اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا، من تزوج۔ اور پھر ایک اصول اور میرے نبی نے فرمایا کیا، من ترک الدنیا للآخرہ والآخرہ للدنیا فلیس منی، جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑے اور جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑے، نبی فرماتا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس اعتدال کو سمجھ رہے ہیں، جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑے، جو دنیا کے لیے آخرت جو چھوڑے، اس من کی گنجائشیں نظر آتی ہیں۔ ایک من اور سناتا ہوں، شاید کہ آپ تقریب ذہنی کے لیے شاید کہ پہنچا سکتا۔ من ترک الدنیا للآخرہ والآخرہ للدنیا فلیس منی، جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑے، جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے نبی کا ایک اور فرمان مقدس ہے، نبی آخر زمان نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا، شہید مرا، جو مرا، اگر تو بات پہنچ رہی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
شہید مرا. ایک اور من سناؤں, نبی آخر زمان نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا. وہ جاہلیت پہ مرا, وہ کفر پہ مرا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا, کفر پہ مرا. یعنی جو زمانہ گزر گیا وہ کوئی اور ہے, جس میں ہم جی رہے ہیں یہ کوئی اور ہے, آنے والا زمانہ کوئی اور ہوگا. تو پوری دنیا ڈھونڈ کے بتلائے نا اس زمانے کا امام کون ہے. جو اپنے زمانے کے کائناتی کا فرمان ہے, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا, وہ کفر پہ مرا, وہ کفر پہ مرا, وہ جاہلیت پہ مرا. یہاں تک من چھوٹ گیا. ایک اور من سناتا ہوں, شاید اور بیدار ہو جاؤ. وہ اس من کے لیے نبی نے ایک اہتمام کیا, اور اہتمام کچھ ایسا کیا, اہتمام کچھ ایسا کیا جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. حکم دیا کہ ممبر تعمیر کیا جائے, بادان کا ممبر بنایا گیا. اس من کے لیے نبی نے جب مجمع کو جمع کر لیا تو کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, اس کے ہاتھ کو بلند کیا اور مجمع میں اعلان کیا من تم کا مولا ہو. جو ہے سنیں گے ایک بات جس معنی میں محمد مولا, اس معنی میں بھی علی مولا. توجہ ہے دوستو. اب اس کو یوں محسوس فرمائیں کہ یہ جو ایک میں کہتا ہوں کہ اور تھوڑا سا بات آسان کر سکتے, دیکھیے یہ جو تاریخ ہے نا, تاریخ, یہ تاریخ, اس تاریخ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ تاریخ بالخصوص دیکھو, تاریخ میں تو عالم نور کی پہنائی تک کو محفوظ نہیں ہوا. تاریخ میں تو ابھی تک مکمل طور پہ سائے کے قد کو بھی نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی تو بھائی, اور بالخصوص آل محمد کی تاریخ کتنی بے اعتنائی بڑھتی ہے. اور کر رہے ہیں اور کتنی بے اعتنائی, کتنی بے وفائی کی. کیا سب صحیح صحیح کیا, کتنی ناتمام ہے یہ تاریخ, کتنی تشنا ہے یہ تاریخ. اور کر رہے ہیں کہیں لے جاؤں گا بس ایک لمحے کے لیے, تھوڑی سی دقت ہو گئی. اتنی ناتمام. یعنی آج عالم اسلام میں, یعنی پورا عالم اسلام محبوب کبریا کی جان چھڑکتا ہے. ایسا ہے کہاں بولے میں ایسا محبوب کبریا کی جان چھڑکتا. لیکن تاریخ کا کیا ہی عدم ہے. محبوب کبریا پہ ہر مسلمان جان چھڑکتا ہے. ابھی بھی کبریا, ابھی بھی جان ہے. اور کر لیکن ذرا دیکھیے کیا تاریخ مولود نبی کی معلوم, تاریخ لکھی. اب دیکھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, کسی نے 2 ربیع لکھی, کسی نے 5 کر,
کسی نے 7 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12، کسی نے 17۔ توجہ نہیں کیا؟ تو کیا اس تاریخ پہ اعتماد کر کے ہم حقیقت تک پہنچے گے؟ پتہ نہیں میں نے کہہ دیا ہے، آپ حیران و پریشان ہو گئے۔ کیا اس تاریخ پہ اعتماد کر کے ہم حقیقت تک پہنچے گے؟ یعنی ٹھیک ہے، بالفرض توجہ کیجیے تو میں جملہ کہوں گا، بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ بھائی جس وقت مولود ہوا، توجہ ہے سب کی؟ نہ سب بولو گے تو بات کرنے میں آسان ہوگا۔ جس وقت نبی کا مولود ہوا، ٹھیک ہے، بالفرض مان لیا جائے عالم عرب اس وقت خود پرست تھا، مشرک تھا، کافر تھا، نہیں خبر تھی کہ کون کس کا مولود ہوا، سب بے خبر تھے۔ ارے اس زمانے میں بھی جو جانتا تھا وہ جانتا تھا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے، حیرت بڑی نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھنا، میں بات کرتا ہوں۔ یعنی کیا جو جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ کس کا مولود ہوا ہے اس زمانے میں بھی۔ یعنی ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس روایات ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ اس کا انکار کریں؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا بھائی میرا ساتھ لینا۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ انکار کریں گے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ اگر آپ بے خبر ہے تو یہ اور بات ہے کہ وہ گھرانہ خود بتا دے۔ ایسے بھی تھے، یعنی جب سرکار کا مولود آیا تو جناب سارا، جناب مریم، جناب حاجرہ موجود تھی، اور معاشرہ مکہ سے بنت اسد تھی۔ بڑا گھبرا کے سنایا، میں تو کہنا چاہ رہا ہوں اس منظر تک آئیے، معاشرہ مکہ سے بنت اسد تھی۔ ہاں، جب سرکار کا مولود ہو گیا، آئی بنت اسد اور ابو طالب کے سامنے آئی اور کہنے لگی ہے ابو طالب، توجہ کرنا اگر بات پہنچا سکا ہے، ابو طالب یہ مولود بڑا مسعود ہے، یہ مولود بڑا مانور ہے، یہ مولود بہت مبارک ہے۔ اتنا نور تھا، اتنا، توجہ کیجیے گا، اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ میں نے شام و دمشق و بصرہ کے قلعے دیکھے۔ اتنا نور ہے بیٹا، پیارے نبی کی بات کر رہا ہوں، اتنا نور تھا۔ توجہ کریں گے، جب بنت اسد نے، اب مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، جب بنت اسد نے یہ جملے کہے تو ابو طالب نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، بولے نہ بولے، ابو طالب نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ ہے ایسا بھی ہوا، نہیں، بلکہ عالمانہ اطمینان کے ساتھ، اس جملے کو محفوظ کیجیے گا، عالمانہ، بیٹا اس موبائل کو بند کرو، عالمانہ اطمینان کے ساتھ، توجہ کرو، عالمانہ اطمینان کے ساتھ، عارفانہ تمامیت کے ساتھ، تھوڑا سا آؤ میرے ساتھ، عارفانہ، اب مجھے کہا ہے تو سنو، عارفانہ تمامیت کے ساتھ، جلال و جمال میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ لیے ابو طالب نے بنت اسد سے کہا، اے بنت اسد، یہ وہی مولود ہے جو آخری نبی ہے جس کا رب نے وعدہ کیا۔ مسیح تمہارے ہی سند ایک سے آئے۔
اپنے زمانے میں حجت تھے. اب اس کو سمجھ لیجیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. اپنے زمانے میں معصوم کا فرمایا اپنے زمانے میں حجت تھے اور ابو طالب ان کے وسیع تھے. تھوڑا سا آدھا ساتھ دے دو میرا. ابو طالب ان کے وسیع تھے. تو آپ جملہ کہوں تنہا علی کو ولی ماننے والوں سنو. میں تو کہتا ہوں گا صرف علی ولی نہیں ہے, علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن یہی بڑی قیمتی ہے, یہی بہت قیمتی ہے. محبت محمد والوں یعنی علی کو ناز ہے اس مومن پر کہ میرے معصوم کا فرمان ہے اگر مومن کو علم میں تقسیم کر دیا, یہ بھی سمجھ سکتے علم, یہ کہلاتی ہے ایک پور, یہ کہلاتی ہے ایک پور. اس کو 3 حصوں میں بانٹو, یہ بنتا ہے ایک علم. علی فرماتے ہیں اگر مومن کو علم میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی مومن, بیٹا موبائل کو بند کر دینا, تب بھی مومن علی کی محبت سے باز نہیں آئے گا. جب جملہ سن لیجیے, جب وہ واقعہ سب کے ذہن میں ہوگا آپ کے سامنے, وہ واقعہ ہے نا کہ سرکار میں 20 تمام امیر المومنین کے ساتھ چل رہے ہیں. مولا کا ناز دیکھیے, چل رہے ہیں, ایک درخت کے پودا آیا, اس پودے کو دیکھ کے مولا کائنات نے آہستہ کھینچی. میسم نے کہا مولا خیریت. علی نے میسم کو دیکھا, کہا اے میسم جب یہ درخت بن جائے گا تو اس پہ آپ کو پھانسی دی جائے گی. اب جملہ سن لیجیے گا, اے میسم جب یہ پودا درخت بن جائے گا تو آپ کو پھانسی دی جائے گی. اب جناب میسم نے ایک سوال کیا, توجہ کرنا. جناب میسم کا سوال سارے جوان جتنے بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں, اپنا احتساب خود کریں. جناب میسم نے فرمایا, جب یہ سنا نا پھانسی دی جائے گی, تو جناب میسم نے فرمایا مولا کاش اس جملے کی قوت محسوس کر لو, مولا بے سلامت دینی. میسم یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا آپ تبدیل پہ قادر ہیں, بدل دیجیے, مجھے ایسے نہیں پڑھنا. میسم فرماتے ہیں مولا میرا دین تو سلامت ہوگا. اس کی قوت سمجھو, یوں ہی علی نے ناز نہیں کیا, مولا دین تو سلامت ہوگا. مولا نے فرمایا مولا ویسے پھانسی کیوں دی جائے گی. میسم ایک بات میں ہاتھ کہے گا کہ علی سے بیداری کرو,
مولد کو اگر ٹکڑوں ہی میں کیوں نہ کاٹ دیا جائے. علی سے امکان نہیں. اب سنیے اس بات, محبت ہے محمد والے بہت قیمتی ہے. یہ میزان ہے, میزان اسکیل ہے, اسکیل. محبت محمد علیہ محمد ایک پیمانہ ہے. یعنی کہنے کی ضرورت نہ ہو. کسی نے پوچھا تھا مولا سے, مولا تبلیغ پہ جا رہا ہے اور دراصل پریچنگ کے لیے جا رہا, تبلیغ کے لیے جا رہا, کوئی نصیحت فرمائیے. میرے معصوم نے فرمایا سنو تبلیغ پہ جا رہا ہے, کہا جی. کا نصیحت چاہیے, کہا جی. کا سنو جب تک تبلیغ پہ رہنا دوران تبلیغ تمہیں زبان سے بڑا تھوڑا کام کرنا پڑے گا. کاش کے بول دیتے تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا. دوران تبلیغ زبان سے بڑا تھوڑا کام کرنا پڑے. کہنے کا مولا کہا ہاں, کہا عمل بھی تمہارا ایسا ہو کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, تمہارے عمل سے لوگ پہچانے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے, یہ آل محمد کا بولنے والا کال پہنچے. یعنی ٹھیک ہے کہ کمال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. ارے اس کمال, یہ کمال شرف میں بدل جائے کہ اگر حسین کہہ دے یہ میرا والا ہے, یہ میرا والا, یہ میرا والا, اگر وہ کہہ دے یہ ہمارا والا ہے, اگر نبی آخر زمان فرما دے یہ ہمارا والا ہے. عزیزوں اللہ اکبر. کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر بات ہوتی تھی, دو جملے کہوں گا زیادہ نہیں. یہاں پر بات ہوتی تھی کہ یہ جو انسان ہے, توجہ ہو گئی سب کی, سنیں گے ایک دو جملے اور. یہ جو انسان ہے اس کے ذہن میں, واپس آؤں گا اسی موضوع پہ, اس کے ذہن میں حقیقت کی جستجو ہوتی ہے. یعنی میں نے کہا نصیحت تھا ابتدائی جو موجود بیٹھے تھے احباب, انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہوگا. یعنی حیوان اور انسان میں یہ فرق ہے کہ حیوان میں حقیقت کی جستجو نہیں ہوتی, انسان میں حقیقت کی جستجو, حقیقت تک پہنچنے کی للک, حقیقت کو پا لینے کی طرف ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو انسان دو چیزوں سے کل کی گفتگو, انسان دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, ایک علم سے, ایک عشق سے. ذرا سا میرا ساتھ دینا تو انشاءاللہ مل کے نتیجہ نکالیں گے. یہ جو انسان ہے یہ پہچانا جاتا ہے دو چیزوں سے, ایک علم سے, ایک ساتھ دینا تھوڑا جتنے جوان بیٹھے, ایک عشق سے. عشق کا میں نے کہا تھا کہ عشق کا پاکیزہ تصور ذہن میں ہے, یعنی جسے مغربی اصطلاح میں, مغربی فلسفے اور حکمت کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں پلیٹونک لوگ, خیر کی محبت. اچھا, جنسی کشش کو محبت نہیں کہتے, محبت خود نور ہے, خود نور, نور, ٹھیک ہے نا. اب اس کو یوں سمجھیے, آپ نے بڑا ساتھ دیا میرا غریب ادارہ گزشتہ مجالس میں, غریب ادارہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ, اس کو سمجھیے اور بہت قیمتی جملہ کہوں گا, اس کو محفوظ کروں گا. تو یہ جو انسان ہے اس کی پہچان دو چیزیں, علم اور عشق. عشق کا وہ پاکیزہ تصور ہے, یعنی علم کے بھی مراتب ہیں, عشق کے بھی مراتب ہیں. علم اور عشق کے بلند ترین مراتب یہ ہے کہ حقیقت کا علم ہو, حقیقت سے عشق ہو. زمانہ سلامت میرے بچے سلامت رہے, حقیقت سے عشق. ٹھیک, اس کو سمجھیے. بڑی بات بڑی مشکل سی ہے, کوشش کر رہا ہوں آسان کروں. میں نے کل مثال دی تھی لائٹ کی. اوریجنلی جس سائنسدان
لائٹ کو جس نے دریافت کیا وہ اس کی ماہیت کو جانتا ہے. یعنی سن ریز میں کون کون سے پارٹیکل ہیں وہ جانتا ہے. ان پارٹیکلز کی موومنٹ کیا ہے وہ جانتا ہے. ان کی ویلوسٹی کیا ہے وہ جانتا ہے. وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں وہ جانتا ہے. اور یہ سب جاننے کے باوجود وہ پھر یہ طے کرتا ہے کہ اس سے ہم کیا کیا کہاں کہاں فائدہ لے سکتے ہیں اور وہ لے رہا ہے. یعنی کہ وہ فائدہ لے رہا ہے. توجہ کرنا, میرا حسین بھی نور ہے نا, کچھ کہہ رہا ہوں, میرا مولا بھی نور ہے نا. یعنی کہ وہ فائدہ لے رہا ہے جو لائٹ کی ماہیت سے آشنا ہے. یعنی جو نور کی حقیقت, نور کی معرفت سے آشنا ہے, حقیقت نور کی حقیقت کی معرفت سے آشنا ہے, وہ فائدہ لے رہا ہے. ٹھیک, اس لائٹ سے. تو کیا جو اس لائٹ کی ماہیت سے آشنا نہیں, اس نور کی حقیقت سے آشنا نہیں, کیا وہ بے فیض ہے؟ بولے, یعنی جو نہیں جانتا کہ اس میں کون سے پارٹیکلز ہیں, کہاں کہاں سفر کر رہے ہیں, کیا ویلوسٹیز ہیں, کس طرح سفر کرتے ہیں, کیا وہ فائدہ نہیں لے رہا ہے اس روشنی سے؟ فیض تو لے رہے ہیں. کہ بس آل محمد کی مثال بھی اسی طرح اسی طرح کی ہے. جو ان کی معرفت رکھتا ہے وہ تو فائدے میں ہے. جو ان کا عارف نہیں وہ بھی بے فیض نہیں, فیض اس کو بھی مل رہا. یعنی یہ مجلسوں کا انعقاد جو ہوتا ہے یہ کس لیے, میں نے کہا تھا کہ یہ بشریت پہ احسان ہے. یعنی آقا کی خدمت میں عرض نیاز ہے, آقا کی خدمت میں عرض ادب ہے, آقا کی خدمت میں عرض تسلیم ہے, آقا کی خدمت میں خراج عقیدت ہے. لیکن کائنات پہ احسان ہے. کیوں ان مجلسوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ محمد والے محمد کی معرفت دلائی جائے. جو ان کا جتنا عارف ہوتا چلا جائے گا حق کی معرفت بڑھتی جائے گی. تو اب یہ جو بات تھوڑی سی ہے کر دوں کہ یہ جو حقیقت ہے, حقیقت دیکھیے, حقیقت کی رسائی یعنی حقیقت رسی آسان کام نہیں. اس کو سمجھیے, حقیقت رسی آسان کام نہیں. یعنی میں یوں سمجھاتا ہوں, حقیقت ترجمہ کیا کرو گے, بندے سارے جواب پڑھے لکھے انگریزی میں, عربی میں, فارسی میں, اس کا کیا کرنا ہے. میں دیکھیں حقیقت عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, حقیقت فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا, ایک ممکن ہے کہ لفظ مشترک ہے, لفظ مشترک ہے, سب توجہ سے سن رہے ہو, لفظ مشترک ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ جسے عربی والا جس معنی میں اس کو استعمال کرتا ہو, ہم اردو والے اس معنی میں اس کو استعمال کرتا ہو, اہل فارس اس کو اس معنی میں استعمال کرتا ہو, ہم اردو والے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہو. یہ ایک ممکن ہے, لفظ مشترک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی حقیقت کی کا ترجمہ انگریزی میں کیا کریں گے. اگر ہم برصغیر کی کتابوں کو دیکھیں تو جنہوں نے اس عنوانات پہ کتابیں لکھی, ان کے علاوہ کیا انہوں نے جہاں حقیقت کا لفظ لکھا, میں جانتا ہوں میں تھوڑی بوجھل ہے لیکن نتیجہ قیمتی ہے. جنہوں نے لکھا تو انہوں نے بریکٹ میں کہیں لکھا ریئلٹی, کہیں لکھا ٹروتھ. حقیقت یعنی ریئلٹی یا کہیں لکھا ٹروتھ. تو کیا یہ دونوں مترادف ہیں؟ دیکھو یہ جو ریئلٹی اور ٹروتھ ہے نا, ان میں تضاد کا رشتہ پایا جاتا ہے. کیسے میں مثال دوں, تضاد کا رشتہ بھی ہوتا ہے ریئلٹی اور ٹروتھ میں. کیسے؟ یعنی میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں, یہ ہے ٹروتھ, لیکن میں نے لکھا نہیں زندگی میں, یہ ہے ریئلٹی. توجہ ہے, یہ ہے ریئلٹی. توجہ کر رہے سارے, اکثر یہ ہے ریئلٹی. میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں, یہ ٹروتھ. میں نے لکھا کچھ نہیں, یہ کیا ریئلٹی. تو کہیں کہیں ان لفظوں میں بھی تضاد کا رشتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات زبان خود حجاب بن جاتی ہے.
sense of knowledge, wisdom, science, philosophy, یہی ترجمہ ہوگا. تو کیا یہ مترادف ہے؟ نہیں. تو طے کرنا پڑے گا کہ کس اصطلاح کو کس معنی میں استعمال کرنا ہے. یعنی جب یہ طے ہو جائے گا کہ ہم اس اصطلاح کو اس معنی میں استعمال کریں گے, تب جو بحث ہوگی وہ نتیجہ خیز ہوگی. نہیں تو عین ممکن ہے, اصل تو نہیں تو عین ممکن ہے کہ میں ایک لفظ کو کسی معنی میں استعمال کر رہا ہوں, آپ ایک لفظ کو کسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں, تو ہم سب مل کر جب بحث کریں گے تو کسی ایک نقطے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ تو ضروری ہے کہ ہم جب بحث کریں تو کسی معنی اس اصطلاح کو واضح کریں کہ اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو آپ توجہ کریں, بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کا ثبوت کر رہا ہوں, اور اس اطمینان اور اس اعتماد کے ساتھ کہ مجلس حسین وہ اکیڈمی ہے, یہ وہ فضا ہے کہ جہاں انسان خود بخود آ کر مجبور نہیں مجبور ہو جاتا ہے. مجبور جبر سے ہے, مجبور جبلت سے ہے. یعنی انسان کی جو فطرت ہے, فطرت اولیہ جو ہے, وہ اتنی فعال ہو جاتی ہے, انسان کی جبلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حقیقت رسی تک ڈھل جائے. یہ مجلس حسین کی برکت ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج دنیا میں اللہ کرے پہنچا سکو اس جملے کو, میں نے جتنی محنت کی ہے اس جملے اس تمہید کے اس جملے کو پہنچانے کے لیے, اس تمہید میں, کہ یہ جو دنیا میں آج انتشار ہے, فکری ہے, ذہنی ہے, کہ جو عقیدوں کا انتشار ہے, جانتے ہیں اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ اس میں بہت بڑی خیانت ان لفظوں کی ہے. حقیقت کا منکشف ہونا. کشف حقیقت کو علم ہے, بس کشف حقیقت کو علم ہے. یعنی وہ جو لاجک میں, فلسفی میں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا, ان سے پوچھیے علم کی تعریف کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی شے کا ذہن انسانی میں منکشف ہو جانا علم ہے. کسی شے کی تصویر کا انسانی ذہن میں آ جانا علم ہے. بات آخری کر رہا ہوں, ٹھیک, یہ علم کی تعریف ہے. اب کسی تصویر کا, کس کا؟ تصویر کا. اچھا یہ تصویر کیا ہے؟ تصویر کی تعریف کا قرآن کی زیادہ قرآن کو نہیں, فوٹوگرافی کی تعریف. یعنی 1825 میں پہلی تصویر دی گئی, کھینچی گئی 1825 میں, یہی تاریخ ہے اگر تم نے ہاتھ میں. فوٹوگرافی کی تعریف, یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے یہ کہلاتا ہے یہ نقش, چہرہ جو ہے آپ کا نقش, اور یہ رنگ, ٹھیک, یہ نقشہ اور رنگ. اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے, اس کو کہتے ہیں عرض. کیا کہتے ہیں؟ عرض. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عرض جو ہے قابل انتقال نہیں ہے, یعنی یہ منتقل نہیں ہو سکتا. بس آخری بات بہت بہت دے دیا میں نے, یہ جو عرض ہے یہ قابل انتقال نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, یہ عرض قابل انتقال نہیں ہے. اچھا ملا صدرہ کے نام سے واقف ہے؟ نام سنا ہے جو مانوس ہے. مکتب ملا صدرہ کے ایک
فرد تھے اور بزرگ تصویر ان کا اس میں گرامی ملا ہادی سبزواری. ٹھیک، ملا ہادی سبزواری. ان کے زمانے میں یہ کیمرہ آیا فوٹو کھینچ کے تو ایک مغربی دنیا سے شخص آیا وہ پہنچا اور انہوں نے اس کی تصویر کھینچی اور ان کو دے دی. اب وہ خوش ہونے سے زیادہ حیرت میں تھے کہ یہ عرض منتقل کیسے ہوا. بس سمجھ لیں کہ آخری بات کرنی ہے، یہ عرض منتقل کیسے ہوا. وہ اس کشمکش میں تھے اور اس سوال میں پڑ گئے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو تصویر یعنی ایک تصویر وہ ہے کہ جس سے جب کھینچی جاتی ہے تو آپ کا نقشہ اور رنگ آتا ہے. ٹھیک، ایک وہ تصویر ہے کہ چہرہ ظاہری چہرہ اور بدن آتا ہے. ٹھیک، یہ توجہ کر رہے ہیں. اب آگے بڑھیے اس سے. ایک وہ تصویر ہے کہ جسے ایکس رے کہتے ہیں. اس سے ایک قدم آگے بڑھیے. ایک وہ تصویر ہے جسے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کہا جاتا ہے. تھوڑا سا توجہ کر لو کہیں نہ جا رہا. ایک وہ تصویر ہے جسے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کہا جاتا ہے. یعنی کہ ارتقا ہو رہا ہے. تو یہ وہ تمام مسابق ہے جہاں پر لفظ تصویر صادق آ رہا ہے. توجہ ہے سب کی؟ میں نے بڑی زحمت دے دی اپنے سننے والوں کو. اب تصویر جو ہے وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی یا ظاہر سے لے کر باطن کی. توجہ کیجیے گا، یا ظاہر سے لے کر باطن کی تصویر جو ہے. توجہ کیجیے، آخری بات کر رہا ہوں. تصویر ظاہر سے لے کر باطن کی ہو. ٹھیک، اب جہاں جہاں بھی تصویر کھینچی جا رہی ہے وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. آپ دیکھ لیجیے ضرور آتا ہے ایسا ہی قیمتی سجدہ کیا حسین نے. قیامت تک دین خدا سو ضرور لانا کا دین قیامت تک کے لیے سر بلند. ہاں جی دو جملے سن لیجیے. اس گھرانے کے فرق تو چھوڑیے، اس گھرانے کے رہبان کا مقام زیادہ ہے. دو یعنی اس رہبان نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں تاریخ نے لکھا کہ جب علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، وہ بولیں کیجیے گا میں نے دو جملے کہے. جب جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر کے سینے پہ نیزہ لگا اور شہزادے نے بابا کو
جانتے اس رہبار کی ایک خدمت بتا رہا ہوں کہ رہبار چلا دشمنوں کو علی اکبر سے دور کیا اور اب واپس آیا فرزند رسول غریب زہرا پر پاس اور آنے کے بعد حسین خان کے کربلا پہ بیٹھے تھے آنے کے بعد غریب زہرا کی آستین پہ اپنے چہرے کو رکھتا ہے حسین متوجہ ہوئے تو دیکھا رہبار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اجرکم اللہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے زبان حال سے رہبار یہ کہہ رہا تھا مولا اٹھے جوان تک میں لے کے جاؤں گا یہ فرزند رسول میں آپ کو جوان کے نقشے تک لے کے جاؤں گا اللہ یہ رہبار کی ایک خدمت ہے دوسری خدمت بتاؤں رہبار کی اجرکم اللہ بس یہ آخری بات سنو دوسری خدمت بتاؤں رہبار کی جو رہبار حسینی نے انجام دی ہے جانتے ہو جب حاطف کی آواز آئی نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ غریب زہرا نے تلوار کو میان میں رکھا اب حوصلہ ہے تو جملہ سن لینا میں اڑیا لفظ کہنے کا عادی نہیں ہوں کہنے کا قائل نہیں ہوں یعنی کیا ہوا جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آگے بڑھا جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے جس کے پاس تبر تھے اس نے تبر چلائے جس کے پاس خنجر تھے اس نے خنجر مارا جس کے پاس نیزے تھے اس نے فرزند رسول پہ نیزے مارے ارے جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار چلائی جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا نواسہ رسول کی جانب پھینکا اللہ تعالیٰ اسی اسنا میں رہبار کی خدمت سنو گے ایک لعین نے تیر نواسہ رسول کے سینہ مبارک کی جانب پھینکا تیر کا سینہ مبارک میں لگنا تھا تیر کا لگنا تھا پیوست ہونا تھا کہ تیر آر پار نہیں ہوا سینے میں رک گیا جانتے ہو غریب زہرا اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے بھوک نہیں کرنا ہے میں دو جملے کہہ کے چھوڑ رہا ہوں غریب زہرا اس تیر کو جو سینہ مبارک پہ پیوست تھا نکالنا چاہتے تھے ارے کیسے نکالا رہبار کی سین پہ زور دیا تیر حسین کی پشت سے باہر آ گیا خون کا فوارہ جاری ہوا رہبار سمجھ گیا ایک مرتبہ اپنی اگلے صبح کو بٹھلا دیا کہ نواسہ رسول اطمینان سے اتر سکے لہذا دارو خدمت سنو یہ تیسری خدمت رہبار نے کی ایک مرتبہ جب غریب زہرا کا خون کربلا کی زمین پہ پھیل گیا تو تاریخ نے لکھا کہ رہبار حسینی حسین کا تلاش کرتا تھا ظالموں کو اپنے شموں سے مارتا تھا کبھی اپنے دانتوں سے دبا کے پھینک دیتا تھا مقتل لکھتا ہے کہ جب رہبار نے دیکھا کہ اب فرزند رسول اس دنیا میں نہیں رہے اور ایک مرتبہ اپنی پریشانی کو حسین کے خون میں ڈوبویا رہبار چلا خیمے کی جانب یہ آخری خدمت کی ہے رہبار نے چلا خیمے کی جانب اب جب پہنچا نادادا رو تو بیویوں نے رہبار کے صبح کی آوازیں سنی ایک مرتبہ کرے خیمہ پہ بیویاں ہوئی ارے اس کیفیت میں رہبار کو دیکھا تو کسی بیوی نے آواز دی واہ محمد کسی نے آواز دی واہ علی جا ارے ہر بیوی رو رہی تھی لیکن ایک 4 برس کی بچی تھی جب وہ رہبار کے قریب پہنچی اس نے رہبار کا عالم دیکھا کہ زین الٹی ہوئی ہے رکابیں کٹی ہوئی ہے پیشانی میں خون ہے اپنے ننگے ننگے ہاتھوں کو بڑھایا ایک سوال کیا اے رہبار حسینی اے میرے بابا کی سواری اے میرے بابا کی منزلہ مجھے اتنا پتا حل سوقیا بھی اب قتل اچھا نا کیا بابا تو پانی مل گیا یا پیاسا عبادت اللهم لنا ولنا حق محمد وعلى محمد اللهم لنا ولنا اللهم لنا ولنا حق محمد وعلى محمد پالنے والے سوال پالنے والے اس ذکر کے تو پہلے ناسوں کا تو پہلے مرنے سے پہلے روزہ حسین کا دیدار نصیب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب جو عزادار اس مشکل میں گھرے ہیں پالنے والے ذکر کے تو پہلے اس مشکلات کو جو بیمار ہے مولانا سید سجاد کا واسطہ سب کو صحیح کامیاب ہو جائے پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد محمد کا ہم
سب کو عشق مولا سے سرشار فرمائے، سیرت مولا کو چلنے کی توفیق بنائے، علماء حق کے سائے کو سر پہ پائے بنائے۔ روایت کا جملہ ہے زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعبیر کی دعا کرتے ہیں شام والی بیوی کا واسطہ، آؤ میرے کے واسطہ میں پالنے والے اس بیوی کا واسطہ جو کربلا سے کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک اپنے بچوں کو نہیں ہوئے پالنے والے اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو معرفت مولا نصیب فرما، مولا کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنك تسكنه وردك تبرعا وتولده فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم المصلحين۔ انجمن رضوائے جگت کے نام خان حسین جلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سیدہ میرا
شرکت خاص ستم گریوں بڑھاتے تھے پانی لاتے تھے دکھاتے تھے بہاتے تھے میری غربت کی طلب نہ چاہا قربا میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا پڑ گئے نیل تماچوں سے میرے گالوں میں کم سے ملے بھی سفید دل ہے میرے بالوں میں ہو گیا راج میری دادی کے جیسا میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا سچ اگر پھوٹ تو جینے کی کوئی آس نہیں ناگی بابا ہے میرے امو بھی اب پاس نہیں ہم اٹھانے کے لیے گیا جینا میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا ایسی شان و جلی روئے سکینہ نے کہا قید خانے سے سکینہ نہ کبھی ہو گرے ہاں اسی قید میں اٹھے گا جنازہ میرا اپنا پاپا ہے میرے ورنہ زمانہ میرا سقائے سکینہ سقائے سکینہ زینب کا سہارا تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا جھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا سقائے سکینہ سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ شبیر کا سرگوشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا اللہ کسی کو بھی دکھائے